علی وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کتابہ القدیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وائزن قال اللہ بکتابہ القدیم فی مکان آخر ادخلوا فی سلم کافہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، اسلام کے اندر 12 مہینے ہیں۔ جیسے آپ انگریزی میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی وغیرہ ہے، اس اسلامی مہینے بھی 12 ہیں۔ پہلا مہینہ اپنا محرم کا ہے، جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے، جس میں رسول اللہ کے نواسے سرکار امام حسین، سرکار فاطمہ زہرا کے شہزادے سرکار علی کرم اللہ کے نور نظر نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر کو قربان کر دیا۔ وہ محرم کا مہینہ ہے۔ آپ لوگ نہیں جانتے ہو، یہ پیر صاحب کی کرامت ہے کہ آپ لوگوں میں ہلکا سا جوش اب کچھ پیدا ہوا۔ بمبئی میں پورے محرم کے مہینے میں جلسے ایسے ہوتے ہیں اور اس میں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، حلیم پکاتے ہیں۔ حلیم کہتے ہیں کھچڑے کو، اور وہ پکا کر کے غریبوں کو، مسکینوں کو، مہمانوں کو، مسافروں کو، بھائیوں کو کھلاتے ہیں۔ اپنے بھی کھاتے ہیں، ہندو بھائی آئے تو کسی کو انکار نہیں، سب کو کھلاتے ہیں۔ وہ سرکار حسین کی ناز، سرکار حسین کی واقع وہ کھانا ہوتا ہے آپ کی نیاز سے۔ ایک صاحب تھے ہمارے دوست، وہ حاجی مستان کے بھی دوست تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی طرح، پورے بمبئی میں جلسے ہوتے، مولانا کو معلوم ہے، انہوں نے جلسہ رکھا تو ہم لوگ گئے تو ایک اپنے راجستھان کی بوندی ہے، وہاں کے چمن قادری صاحب تھے، قادری صاحب بھی موجود تھے، اور ایک اپنے دنیا کے مانے ہوئے اسپیکر جو ابھی میرے خیال سے مولانا عبید اللہ اعظمی، ممبر آف پارلیمنٹ۔ رات کو تقریر کر کے ہم ان کے وہاں دعوت میں گئے۔ سیٹھ جی کا نام اشرف سیٹھ تھا۔ انہوں نے سبیل پیش کی، یعنی گلاس پیش کیا شربت کا۔ یہ امام حسین پاک کی شربت کے طور پر لوگ یہ پانی پلاتے، پورے محلوں میں پلاتے، سبیل بناتے۔ تو وہ آپ تعجب کریں گے، مولانا وہ ایسا گلاس تھا کہ اس کی سرخی ہاتھ کو لگ جائے تو مہینوں تک وہ سرخی جائے نہیں، چاہے صابن استعمال کرے، چاہے آپ کی دوا استعمال کرے۔ تو چمن قادری بڑے عالم کے پیر بھی تھے، لاکھوں ان کے مرید تھے، میرے خاص مہربان اور دوست تھے۔ انہوں نے پوچھا سیٹھ جی، اس میں کیا آپ نے ڈالا ہے؟ اس کی سرخی ہمارے ہاتھوں کو رنگین کر دیا۔ تو وہ بڑے ادب اللہ نے نوازا تھا، مگر عالموں کی اور آل رسول کی بڑی عزت کرتے تھے۔ کہا حضرت اس میں نے کیسر ڈال دیا۔ کہا کیسر کہاں سے منگائی؟ دیکھو عشق، دیکھو اس کو کہتے ہیں۔ کہا کیسر میں نے سوئٹزرلینڈ سے منگائی۔ دنیا کا ایک مشہور علاقہ جیسے اپنے انڈیا میں کشمیر ہے، یہ انڈیا کا کشمیر ہے، اور سوئٹزرلینڈ دنیا کا کشمیر۔ اتنا خوبصورت علاقہ جس میں مشک و عنبر ہی ہوتا ہے، وہاں کی میں نے جا حضرت یہ کیسر منگائی۔ کہا بھائی بڑی کمال کیا آپ نے کیا، وہاں کے کیسر منگائی۔ یہ ہماری باتیں چل رہی تھی، اتنے میں ان کی ضعیف والدہ آ گئی۔ وہ چمن قادری سے بہت متعارف رہی۔ کہا حضرت میرے بچے کو آپ سمجھاؤ، انہوں نے یہ سبیل بنائی ہے جس میں کیسر منگائی ہے، اس زمانے کا، یہ 92-93 کا قصہ ہوگا۔ تو اس نے کیسر منگائی ہے سوئٹزرلینڈ سے، 10,000 تو کیسر کے اور 10,000 اس کا کرایہ۔ آج لگے گا لاکھ روپے کی کیسر۔ اس زمانے میں 10,000 پلین کا، چھوٹا سا پلین 2-3 ہوا کے سواری والا پلین گیا اور کیسر لے کے آیا اور سبیل میں پلایا۔ سبیل کا دودھ کی سبیل، اس میں شکر ڈال، شربت بنائی اور لاکھوں لوگوں کو پلاتا۔ کھانا بھی ہوتا ہے حلیم اور سبیل چلتی ہے۔ آپ ان کو سمجھاؤ کہ آپ نے یہ 10,000 20,000 روپے خرچ کیے
اس کے بجائے یہ کیسر آپ یہاں کے بجائے کشمیر سے منگا لیتے ہیں. کشمیر کی کیسر مشہور ہے, خوبصورت ہے, رنگین ہے. تو 10,000 آپ کو 5,000 میں آ جاتا ہے, تو 15,000 آپ کے بچ جاتے ہیں. 15,000 میں آپ اس زمانے میں ایک مسجد بنا دیں تو قیامت تک آپ کو ثواب ملتا ہے. وہ ماں کا جذبہ ہے. ماں نے کہا, چمن صاحب ان کے دوست بھی تھے اور بزرگ بھی تھے, انہوں نے کہا سیٹھ جی آپ نے کہا کیوں خرچا کیا, آپ کو کیسر پلانی تھی تو آپ یہاں سے منگا لیتے, کشمیر سے یا حیدرآباد سے منگا لیتے, آپ کو ثواب مل جاتا ہے. تو وہ کیا کہتا آپ سنیے, اس کا عشق دیکھو, محبت دیکھو. اس نے کہا حضرت آپ کو امی نے کہا نا, کہا یہ بزرگوں کی روایت ہے, ان کا بزرگوں کی عادت ہوتی ہے اولاد کو سمجھانا, خرچے سے بچانا. کوئی خرچہ کریں گے تو کہ بیٹا خرچہ کم کرو, شادی میں کم کرو, عرس میں کم کرو, یہ ان کی عادت ہے. مگر میں عرض کر دوں کہ جب امام حسین کے نام پہ مجھ کو اللہ بے حساب دے رہا ہے, حساب نہیں, میرا رب مجھ کو بے حساب دے رہا ہے, تو میں حساب سے خرچ کروں تو کیا گناہ کر رہا ہوں. اللہ مجھے سرکار حسین کے نام پہ اتنا دیتا ہے کہ مجھے حساب نہیں کہ میری دولت کتنی ہے. جب اللہ مجھ کے امام حسین کے صدقے میں بے حساب دیتا ہے تو میں تھوڑا سا پیسہ خرچ کروں, 10 لاکھ 20,000 25,000 50,000, تو کون سا میں نے احسان کر لیا. ان کا کرم ہے کہ ان کی نگاہ کرم سے میرے پاس کوئی کمی نہیں. اس لیے امی سے کہنا کہ جب مجھے اللہ امام حسین کے صدقے میں بے حساب دیتا ہے تو میں بے حساب خرچ کرتا ہوں. آپ لوگ یاد رکھو, اللہ کی راہ میں جو خیرات ہوتا ہے وہ برباد نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ بینک میں جمع ہو جاتا ہے. آپ اپنے پیسے جمع کر کے, مودی جی چلاتے کھاتا بیڑا کرک کرو, یہ کھاتا الگ ہے, اور یہ اس عرس والا 11ویں شریف والا اور واقع حلیم والا کھاتا الگ ہے. آپ نے سرکار دو عالم کے نام پہ خرچ کر کے عرس منایا, غریب غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر کے 11ویں کی فاتحہ لگائی, امام حسین کے نام پہ آپ نے حلیم پکایا, تو آپ نے یہاں کیا نام ہے گاؤں کا پلانیا ہرپا لیا. آپ نے خرچ نہیں کیا, آپ نے رب کے بینک میں اپنا خزانہ جمع کر لیا. اور قرآن کا فیصلہ, قرآن کا فیصلہ ہے, وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. اے بندو, میری راہ میں جو ایک پیسہ خرچ کرتا ہے, رب اس کو قیامت کے دن ایک کے بدلے میں دنیا میں 10 عطا کرتا ہے, اور قیامت میں 70 گنا عطا فرماتا ہے. اس میں کمی تھوڑی آتی ہے. میرے حسین کے نام پہ, حسین کے نانا کے نام پہ, سرکار غوث اعظم کے نام پہ, سرکار غریب نواز کے نام پہ آپ 10 پیسے خرچ کریں گے, وہ نہ سوچنا میرے بھائی کے مفتی صاحب ہم نے خرچہ کیا. نہیں, آپ نے خرچ نہیں کیا, بلکہ رب کی بینک میں آپ نے اپنی دولت کو جمع کر دیا, اور اس کا پھل آپ کو قیامت میں ملے گا. اس لیے بزرگوں کی یاد ہونی چاہیے, یاد منانی چاہیے. مگر ایک بات ہے, وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے یہ نیاز کس کی لگائی ہے. مولانا علی شیر, زور سے بول, زور سے بات, زور سے بول, زور سے بول, کس کی, زور سے بولو, کس کی, مولانا کہہ رہے ہیں, بولو, غوث سے پاک کی, زور سے بولو. یہ نیاز کس کی لگا رہے ہو, زور سے بولو, کس کی لگا رہے ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. چلو ٹھیک ہے, مگر بیٹا یہ بتاؤ, غوث پاک داڑھی منڈاتے تھے؟ یہ بدھو ہے ہمارے بچے بیٹے, جیسے کوئی رام لال کا بیٹا, کوئی بدھو رام کا بیٹا ہے. کیا غوث پاک ایسے دین میں چلتے تھے کیا؟ کیا کرو, تم اسلام کو ذبح کر رہے ہو. جس کو غوث لایا, غوث کے والد لایا, غوث کا نانا لایا اسلام, جس میں امام حسین نے اپنا خاندان قربان کیا. غوث پاک نے 90 سال زندگی فدا کی, اس اسلام کو تو قاتل آپ بنے ہوئے, ذبح کر رہے ہو. یہ کیسا اسلام؟ بیٹا اسلام کو پہلے پہچانو کہ غوث کون تھے, غوث نے کیسے کام کیے, غوث نے اسلام کیسے پھیلایا, لوگوں کو محبت کا پیغام کیسے دیا. اسلام بیٹا ابراہیم حلیم نام رکھنے کا نہیں, اسلام عمل کا نام. آپ نماز پڑھیں گے, آپ روزہ رکھیں گے, آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے, آپ غریبوں کی مدد کریں گے, آپ مسجد میں صفائی کریں گے, آپ چلتے ہوئے راستے میں کانٹا اس کو ہٹا دیں گے, کسی کا اونٹ مر رہا ہے, تڑپ رہا ہے, آپ نے اس کو پانی پلا دیا. یہ آپ کا اسلام. انسان کی خدمت کرنا, دین کی خدمت کرنا, انسان کی سیوا کرنا, جانور کی سیوا کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے پیڑ لگایا, زور سے بولو, کیا لگایا, کیا کہتے ہیں سندھی میں, جھاڑ لگایا, جھاڑ کو پانی پلایا. کیوں پلایا؟ کہا مفتی صاحب میرے گھر کے آگے پیڑ ہوگا. سنو, یہ اسلام کے اندر عبادت ہے, زور سے بولو,
کیا ہے؟ عبادت. ارے پیڑ لگانا عبادت تو باپ کی خدمت کرنا عبادت نہیں؟ ماں کے تلوے چومنا عبادت نہیں؟ بھائیوں کی مدد کرنا عبادت نہیں؟ مسجد کی صفائی کرنا عبادت نہیں؟ قوم کی رہبری کرنا عبادت نہیں؟ اللہ کے محبوب نے ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے پیڑ لگایا پانی پلایا. اس لیے کہ بڑا ہوگا تو مفتی صاحب بیٹھیں گے، حاجی صاحب بیٹھیں گے، سقی محمد بیٹھیں گے، سرپنچ صاحب بیٹھیں گے، اقبال بیٹھے گا، حمید بیٹھے گا، کریم بیٹھے گا، گائے بیٹھے گی، بکری بیٹھے گی. خدا کی قسم نیت آپ نے کہہ دی تو رسول فرماتے ہیں کہ قیامت جو انسان اس پیڑ کے نیچے بیٹھے گا آپ کی قبر میں نور برستا رہے گا. سبحان اللہ. چلے گئے قبر میں دفن ہو گئے، پیڑ 100 سال تک رہے گا، 1000 برس تک رہے گا. جب تک یہ پیڑ رہے گا اس کے نیچے مفتی صاحب نہیں. اگر گدھی بکری آ کر بیٹھے گی تو آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے قرآن حدیث نے کہا انما لابراہیم ما نوا، اے موجا بانا تو جے کا نیت کرنی رب کو کہ وہ اصل ثواب دی. نیت تمہاری ہے کہ مولا میں پیڑ لگاؤں، جھان لگاؤں تاکہ اللہ کی مخلوق کو آرام لگے، اٹھنا بہن، بکریوں بہن، گویوں بہن. اس نیت سے آپ نے پیڑ لگایا تو جب تک یہ درخت کھڑا رہے گا جانور اس کے نیچے سکون کی سانس لیتے رہیں گے. آپ کی قبر میں آپ کا رب نور برساتا. جب جھاڑ لگانا اتنا بڑا ثواب ہے تو بیٹا ماں کی خدمت کرنا ثواب نہیں ہے؟ زور سے بولو. اور ماں کی خدمت کرنا بولو ثواب ہے. بھائیوں کی مدد کرنا ثواب ہے. پیاسے کو پانی پلانا. اپنے سندھیوں میں ایک رواج ہے، تم تو ڈھونڈے نئے ہو، بزرگوں سے پوچھو پہلے اب تو ہے کہ نہیں ہے. اوتاق بنانا. کیا بنانا؟ چھوٹا سا جھونپڑا. پہلے جھونپڑے ہوتے تھے، سرکار کے زمانے میں جھونپڑے تو کوئی آئے بھی نہیں، مگر ایک جھونپڑا تاکہ کوئی مہمان آئے تو ٹھہرے کہ ہمارے عالم رہتے. اللہ کے نبی کا خلاصہ کسی دیوانے نے کہا کہ مہمان روتی خود میں عارت، گناہی می زبارہ می برت. آپ نے جھونپڑا بنا کے مفتی صاحب کوئی مہمان آئے گا تو یہاں بیٹھے گا، میں اس کو پانی پلاؤں گا، چائے پلاؤں گا، اس کی خدمت کروں گا. کبھی مہمان آتے رہیں گے، کبھی کبھی مفتی صاحب آئیں گے، کبھی سید آئے گا، تو کبھی کبھی پرندے آتے رہیں گے. ایک پرندہ وہ بھی ہے سادی شیرازی کہتے تم دانا ڈالو، چڑیا کو ڈالو تمہارے گھر کے آگے تو چڑیا آتی رہے گی. کبھی کبھی ہما آئے گا. لوگوں نے پوچھا سائیں ہما چھائے، ہما چیز، ہما کیا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے کہا ہما وہ پرندہ ہے، اللہ نے اتنا بابرکت اس کو پیدا کیا، وہ جس پہ گزر جاتا ہے اس کو وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے، یا عالم دین بنا دیتا ہے، یا ولی کامل بنا دیتا ہے. وہ پرندہ جس پہ گزرا اس کی قسمت دنیا میں بدل گئی اور آخرت میں بدل گئی. بادشاہ رئیس تھے. تو کبھی کبھی آپ گانا ڈالیں گے چڑیا تو کبھی ہما آئے گا. تو آپ نے پیڑ لگا، جھونپڑا بنایا ہوتا تو کبھی اقبال بھائی آئے، کریم آئے، شمار آیا، بھیل خان، خان، یہ سب آتے رہے. اور کبھی کبھی کوئی اللہ کا ولی بھی آ سکتا ہے. سائیں مسافر آئے، آپ کو کیا پتا مسافر ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. آپ نے اسے غریب نواز ولی کیسے بنے؟ ایک دیوانہ تو مالی چلایا باغ میں، اللہ کے ولی اپنے باپ کا باغ تھا اس کو پانی پہ دیکھا، نورانی چہرے والا ایک اللہ کا بندہ. تو جو وہ جس کی قسمت شروع سے بیٹا اچھی ہوتی ہے نا وہ زندگی بھر اچھا ہی کام کرتا. وہ کبھی الٹے راستے پہ جاتا ہی نہیں. نہ مفتی صاحب کی تقریر کی ضرورت، نہ پیر صاحب کی دعا کے چادر کی ضرورت. اللہ جس کو نوازے وہ شروع سے نیک راستے پر. اب غریب نواز کی عمر 12 یا 13 سال. دیکھا کہ فقیر نیک آئے، جلدی آپ نے چادر بچھا دی. زور سے بولو کیا بچھا دی؟ اپنے دری بچھاتے نا، دری. فقیر نے فقیر کے آگے چادر بچھائی. وہ اللہ کے ولی مجذوب تھے، سید صاحب کی طرف ان کو چادر بچھا کے دے دی. فقیر صاحب بیٹھے، غریب نواز گئے انگور لے کے آئے. کیا لے کر آئے؟ تھال بھر کے چادر سکائی کھاؤ اور پانے یہ حق میں دعا. اللہ کے ولی مست فقیر تھے. 1-2 دانے کھائے. کتنے کھائے؟ 2 دانے کھا کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی. ایسی دعا کی کہ ہند الولی بنا دی. ہند الولی شہنشاہ ہند بنا دیا. اب دنیا کا کوئی بات اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، مگر جو بھی دلی کے تخت پہ بیٹھا اس کو اجمیر آ کے سلام کرنا ہی پڑا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. آتا یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ایک فقیر کو 4 کیا کرنے انگور کھلا، اس نے دعا کر دی کہ وجہ کیا تھی؟ کیا پتا آپ نے کوتاک بنائی کہ سائیں کوئی مہمان ہندو نہ ہو خدمت کر دو، مجھے بابے کے ثواب ملے دو. آپ نے چھوٹی سی اوتاق بنا دی. اب حاجی صاحب آئے، قاضی صاحب آئے، مولوی صاحب آئے، مفتی صاحب آئے. ایک دن ایسا ہے کہ اللہ کا ولی
آپ نے اس کو پانی پلایا تو آپ کا بیڑا یہاں بھی پار ہو گیا اور وہاں بھی. یہ اوتا میرے نبی کی سنت. بزرگان دین کا طریقہ ہے. اپنے سندھیوں کا رواج اس کو برقرار رکھا. اوتاق بنا کے رکھو, جھوپڑا بنو. پکا محل تاج محل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ شاہجہاں تھا, بنا کے چلا گیا قبر میں. آپ شاہجہاں نہیں بنو گے, شاہجہاں کے غلام تو بن جاؤ, غریب نواز کے دیوانے تو بن جاؤ. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, جھوپڑا بنا دو سائیں, یہ اساں جی اوتاق آئے. جو مہمان ایندو اس میں آرام کرے, اساں کے دعا دے, تو آپ کی نیکی ہمیشہ نواب, ہمیشہ ثواب. اب مہمان آپ کے گھر آیا, آپ نے 2 روپے کا چائے پلائی, پانی پلایا. خدا کی قسم ان علماء سے پوچھو, حدیث میں آیا ہے کہ مہمان روزی خود کی خود ساتھ لے کر آتا ہے, آپ کے گناہوں کو صاف کر کے چلا جاتا ہے. اب 2 گلاس پانی پی کے گیا اور آپ کو پاک کر کے چلے. جتنے گناہ تھے اس کے آنے سے اللہ آپ کے گناہوں کو صاف کرے. تو یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اسلام ہے. بے شک نماز پڑھنا سلام کرنا عبادت, نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, کعبۃ اللہ کا طواف کرنا عبادت, ماں کی خدمت کرنا عبادت, باپ کے قدم چومنا عبادت, مگر پیارے پیڑ لگانا بھی عبادت. کیا لگانا؟ پیڑ. اور جانور کو پانی پلانا بھی عبادت. ہم اسلام کو پڑھیں. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب یہ باتیں تو ہم نے سنی نہیں کہ پیڑ لگانا بھی عبادت ہے اور گدھے کو بکرے کو پانی پلانا بھی ثواب ہے. تو بھائی یہ کتابیں آپ کیسے سنیں گے؟ بیٹا روشنی ہوئی تو سب اپنا علاقہ روشن ہو گیا. میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ مجھے پہچانتے. حاجی صاحب بیٹھے, مولی قاسم بیٹا, سرپنچ بیٹا, فلاں بیٹا, سید صاحب بیٹھے. آپ کہیں گے مفتی صاحب میں نے سب کو پہچانا. میں کہوں گا بیٹا کیوں پہچانا؟ ایسا ہی روشنی ہے, روشنی سب کے چہرے کو چمکا دیا, سب کو میں نے پہچان لیا. تو جس طرح روشنی سے آپ سب کو پہچانتے ہیں بیٹا, تو دین کو پہچاننے کی روشنی کا نام علم ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ آپ بکریاں چارو, گدیاں چارو, گھوڑا چارو, اونٹ چارو, بکری چارو, رب نہیں ملے گا, رب نہیں ملے گا. ثواب تو ملے گا مگر رب کب ملے گا؟ جب آپ علم پڑھیں گے تو ملے گا. بے علم تو شمع فائد خدا, کہ بے علم نہ توا خدا را شناخت. ایک رب کا ولی کہتا ہے مجھا سائیں علم پوچھا برباد تھی گئی. اپنے آپ کو پگھلا, ایسا پگھلا جیسے مومی شمع, موم کی بتی پگھل کے ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے کمرے کو روشن کر دیتی ہے. خود مٹ جاتی ہے مگر آپ کے گھر کو روشن کرتی ہے. تو جس طرح سے مومی شمع بتی جل کے ختم ہو جاتی ہے مگر آپ کے گھر کو دلہن بنا دیتی ہے. بیٹا اسی طریقے سے آپ علم کی یہ پگھلیں گے تو آپ اللہ کو پہچانیں گے, رسول کو پہچانیں گے, ولی کو پہچانیں گے, اپنے باپ کی عظمت کیا ہے, ماں کی حرمت کیا ہے, بھائی کا رتبہ کیا ہے, بہن کا رتبہ کیا ہے, مہمان کی حقیقت کیا ہے, اور اسلام کیا ہے, اسلام کی تعلیم کیا ہے. یہ چیزیں آپ کو خود پتہ چلے گا جب آپ اسلام پڑھیں گے. کتاب آپ کے پاس آئی, روشن آئی, قلم آیا تو آپ نے سب کو پہچان لیا. اگر قلم نہیں ہے تو آپ اندھیرے میں. دیکھو شیطانوں نے میٹنگ کی, زور سے بولو کس نے میٹنگ کی؟ شیطان کے سردار. جیسے تمہارا میں سردار ہوں اور تمہارا سرپنچ سردار ہے, تمہارا عالم سردار ہے, تمہارے پیر سردار ہے, وہ سردار ہے. شیطان کا بھی پیر ہے میرا بیٹا, وہ بھی ہم ہستی نہیں ہے, بہن بڑی ہستی ہے, لمبی داڑھی ساری, آپ کی ہماری بھی اتنی سی بھی نہیں. اس کی داڑھی اس نے پیٹنگ کی, جاؤ جو اچھا کام کرے گا اس کو انعام دوں. اب شیطان کھڑے ہو گئے, یار اپنے کو انعام دے دے گا اور ہمارا آقا خوش ہو جائیں گے. یہ بیچارہ گیا بھاگتا ہوا. جوان آپ جیسے بھولے کو پکڑا, اس کو شراب پلا دی. زور سے بولو کیا پلا دی؟ ایمان چلا گیا. زور سے بولو کیا چلا گیا؟ وہ چلا گیا مودی کی کمپنی میں, مایاوتی کا پوتا بن گیا. بیٹا تھا ابراہیم کا بن گیا گدھارا. شراب پینے والا مسلمان کب رہتا ہے؟ مولانا کی رہتا ہے. بیٹا اتنا بڑا ہونا, شراب کا ایک قطرہ, ایک پوری اگر زمین پہ گر جائے تو کیا مطلب وہ زمین ناپاک رہتی. تو میرا بیٹا مجھے بتا, جس کے پیٹ میں جائے گا کیا وہ پیٹ والا کبھی جنت میں جائے گا؟ حرام. زور سے بولو حرام, حرام. شراب پینا تو حرام, خدا کی قسم اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام, حرام. وہ شیطان بےمان گیا, آپ جیسے شریف بھولے بچے کو پکڑا, شراب پلا دی. بیٹا خوش ہوا تھا, آج تو میں نے اس کا ایمان ختم کرا. اب بیٹا واپس پلٹا. ایک دوسرا بندہ تھا, وہ گیا. ایک بچہ جا رہا تھا مدرسہ, مولانا سخی کے پاس پڑھنے کی. کہا بیٹا کتنے بجے تو
کہ صاحب مدرسے میں وجہ تو ادھر آئے. اس بچے کو پکڑا, چاکلیٹ دلائی, فلاں دلائی, غریب کو پھسلا کے مدرسے کا ٹائم برباد کیا. کہا بیٹا مولوی صاحب ماری کے 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا, جا گھر جا امی کے. وہ معصوم بچہ تھا, بجائے قرآن پڑھنے کی گھر چلا. اب سنو, 2 کام ہوئے. ایک نے تو نیک مسلمان آپ جیسے شریف کو شرابی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کا ایمان چلا گیا. اور ایک نے کٹورا تھا, اس نے چھوٹے سے ایسے بچے کو مدرسہ جانے سے روک اور پھسلا کے یہ وہ چاکلیٹ وغیرہ دلاتا رہا. کہ بیٹا ٹائم ہو گیا, مجھ سے ماریں گے واپس. بچہ گھر چلا گیا, پڑھا. اب دونوں آئے, اس نے کہا انعام تو مجھے ملے گا, میں نے شراب پلا دی. یہ جوان مسلمان کا ایمان برباد کر دیا. وہ مسلمان تو ہے مگر ایمان سے دور جا چکا. یاد رکھو, شراب پینے والا کھیل ختم. بیٹا یہ لٹو آپ کے